بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وید ارشد خان۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی کی تحلیل سے لے کر 90 روز تک انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے اس فیصلے کی حمایت، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ لکھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پنجاب کی تاریخ صدر مملکت جبکہ خیبر پختونخوا کی تاریخ گورنر KPK دیں گے، لیکن اگر وہ تاریخ نہیں دیتے تو اس صورت میں صدر مملکت بھی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فیصلے میں وفاقی حکومت کو بھی پابند کیا گیا وہ الیکشن کمیشن کو سیکورٹی سمیت تمام معاملات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے، اس کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے۔ 90 روز میں انتخابات کرانے کی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ اس سے قبل دونوں صوبائی گورنر اور الیکشن کمیشن بھی تاریخ دینے سے گریز کر رہے تھے اور ان کے بقول انتخابات کی تاریخ دینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب صدر مملکت نے اپنی جانب سے دونوں صوبائی انتخابات کی تاریخ دی تو اسے وفاقی حکومت سمیت الیکشن کمیشن نے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس صورت میں کہا جا رہا تھا اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے پہلے 9 رکنی بینچ بنایا، مگر اس بینچ میں اختلاف کی وجہ سے 4 ججز نے خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ اب 3-2 سے فیصلہ آیا ہے اور اس حوالے سے انتخابات کے لیے صرف 45 دن رہ گئے۔ اب اہم سوال یہ ہے اتنے وقت میں انتخابات ممکن ہو سکیں گے یا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود وفاقی حکومت تو انتخابات کے لیے تیار نہیں۔ اگر حکومت انتخابات میں تاخیر اختیار کرتی ہے اور انتخابات سے فرار کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے جہاں عدالتی فیصلہ قبول نہ کرنے پر توہین عدالت ہوگی، وہاں مزید معاذ آرائی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ وفاقی حکومت اور قائب وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ ملک میں وہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ممکن نہیں اور نہ ہی اس سے مسائل حل ہوں گے۔ حکومت کے بقول انتخابات کا راستہ ایک ہی ہوگا، وہ نئے عام انتخابات ہوں گے، لیکن اب حکومت کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے خود کو محض اسی نقطے تک محدود رکھا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا کون پابند ہے اور کون تاریخ دینے سے گریز کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں 2 صوبوں میں انتخابات ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے حکومت نے جہاں انتخابات سے فرار کی کوشش کی ہے، وہیں ملک کے معاشی حالات، نئے مردم شماری اور سیکورٹی کے حالات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا تھا کہ انتخابات موجودہ حالات میں ممکن نہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور حکومت کے پاس اب عینی آپشن بھی محدود نظر آتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم حکومتی اتحاد کو دیکھیں جس میں 13 جماعتیں شامل ہیں تو وہ اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون، جس میں پنجاب کے انتخابات بارے میں کافی گرم جوشی پائی جاتی ہے، اس کے لیے اہم معاملہ یہ بھی ہے پنجاب کو کیسے انتخابی عمل سے دور رکھا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں یہ رائے موجود ہے اگر عام انتخابات سے قبل 2 صوبائی انتخابات کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا، کیونکہ ابھی راجن پور میں جو قومی اسمبلی کا ضمنی انتخاب ہوا اس میں تحریک انصاف کی بڑی مارجن کی جیت نے مسلم لیگ نون کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بقول 90 روز میں الیکشن کرانا ہی آئین کی روح ہے اور اگر بر وقت انتخابات نہیں ہوتے تو ملک میں استحکام نہیں آ سکے گا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر صدر مملکت دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دیتے ہیں تو ایسے میں کیا الیکشن کمیشن اتنے کم وقت میں انتخابات کو یقینی بنا سکتا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے بقول اتنے کم وقت میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں، اور اس کے لیے ہمیں جہاں بہت زیادہ ہنگامی فیصلے کرنے ہوں گے وہیں ہمیں وفاق کی جانب سے زیادہ وسائل درکار ہیں۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے قابل حکومت اور اپوزیشن دونوں کو موقع دیا تھا
کہ وہ عدالتی فیصلے سے پہلے خود ہی متفقہ طور پر انتخابات کی تاریخ کا تعین کر لیں، مگر سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر مفاہمت کا راستہ نہیں نکال سکی۔ اب یہ امکان موجود ہے کہ صدر مملکت حتمی تاریخ دینے سے پہلے وفاقی حکومت، گورنر اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ سپریم کورٹ نے 90 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، تو جو بھی مشاورت ہوگی وہ انتخابات کے انعقاد پر ہوگی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے ایک عینی راستہ دکھا دیا ہے اور حکومت نے اب اس کا سیاسی راستہ تلاش کرنا ہے۔ لیکن اگر سیاسی راستہ تلاش نہ کیا گیا تو سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں شدت پیدا ہوتی جائے گی۔